مرشد ولی کا نگاہ اگ ہے ولی حبیب حضرت کے یہاں آرام کیا ہے ان کا جسم لیکن ان کا روح سب کو دیکھتے بھی ہے اور سنتے بھی ہے. لیکن اگر آپ درگاہ میں دعا لینے کے لیے آنے چاہتے ہیں پہلے 7 دن میں آپ کی نماز پڑھنا پڑے گا. 7 دن تک یعنی 7 دن تک غیبت سے زنا سے جھوٹ سے ظلم سے یعنی آپ کی گھر کی بازو آیا وہ گھر میں بھوکے میں رہتے ہیں اور اس کے پاس کھانا ہے اس چیزیں سب چیز دیکھنا پڑے گا. جب اگر 7 دن تک اگر آپ گناہ سے دوری کرو گے جب درگاہ میں آؤ گے آپ کی دعا 100% پکا قبول ہو جائے گا. دوسری ہم کے لیے 5 ٹائم نماز کیوں فرض ہو گئی ہے یعنی ہم کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں ہم کے لیے 5 ٹائم نماز ہر دن میں پڑھنے کے لیے فرض کیا ہے وجہ کیا ہے. دوسری انسان کے جسم 40 دن تک اگر اس کو غذا نہیں مل جائے گا وہ انسان مر جاتے ہیں. یعنی انسان 40 دن تک کھانا طعام کے غذا کے بغیر زندہ رہنے کر سکتے ہیں اس کے بعد میں مر جاتے ہیں. آیا روح کی غذا کیا ہے روح بھی 3 دن تک زندہ رہتے ہیں غذا کے بغیر. روح کی غذا نماز ہے. سبحان اللہ روح کی غذا نماز ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کے لیے 5 ٹائم نماز کے فرض کیا ہے وجہ یہی ہے ہم کی روح بھی غذا چاہیے ہے سبحان اللہ سبحان دل بھی غذا چاہیے ہے. جب اگر روح اور دل مر جائے گے انسان یعنی بیمار ہو جاتے ہیں. صحیح بات یعنی 3 دن تک انسان کی روح زندہ ہے اور پر ہے. بے شک بے شک. جب اگر ایک مرید شیطان سب کو آزمانے کر سکتے ہیں لیکن کسی پیر کا مرید مرشد کے پرمٹ کے بغیر مرشد اجازت کے بغیر اس کو آزمانا کر نہیں سکتے آزما کر نہیں سکتے کیونکہ پہلے جب اگر شیطان ایک مرید کو آزمانا چاہتے ہیں پہلے مرشد سے پرمیشن اجازت لیتے ہیں. اللہ سے بھی اجازت لیتے ہیں. شیطان تو بدماش نہیں ہے شیطان تو ڈاکو نہیں ہے. شیطان کی پاور اللہ سے پاور سے زیادہ نہیں ہے ولیز کی پاور سے زیادہ نہیں ہے. شیطان بھی اللہ کی فرمان پر ہے. دوسری سب سے طاقتور تعویذ سب سے پاورفل تعویذ یہ دنیا میں کیا ہے بہت لوگ سوچتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پاورفل تعویذ کیا ہے جب اگر مرشد کی نگاہ ایک نظر آپ کے اوپر میں ہو جائے گی اگر ایک نگاہ ہو جائے گی وہ تعویذ جب سینے پر لگ جائے گی نگاہ کی مرشد جب نکیر منکر خبر میں سوال کوئیشن کے لیے آئے گا وہ نکیر منکر جب دل پر وہ نقش دیکھے گا وہ بھی جائے گا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا علی بولو نعرہ غوث نعرہ خواجہ حضرت خواجہ ظریف مودود چشتی زندہ آباد. جو درگاہ میں تشریف آتے ہیں یعنی ایک لوگ فتویٰ لگاتے ہیں کہ جبکہ ایک ولی یا حضرت محمد کی شان میں گستاخی بھی کرتے ہیں وہ لوگ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدم تھی ایک پیغمبر تھی وہ آ گئی اور انتقال ہو گئی اور بس نابود ہو گئی اور اس کا روح بھی نہیں دیکھتے ہیں سنتی بھی نہیں ہے بس یعنی ابھی محمد مطلب جب کہ زندہ تھی وہ سب تھی جب کہ نہیں ہے وہ ابھی انتقال ہو گئی ہے وہ کچھ بھی کر نہیں سکتے. نعوذ باللہ.
ایک طرف وہ لوگ فرماتے ہیں کہ جب کہ انسان کی موت کے بعد میں عام آدمی سمپل آدمی ان کی روح دیکھتے بھی ہے اور سنتے بھی ہے. سبحان بے اللہ. شک بے شک. جب ایک عام آدمی کی روح سنتی بھی ہے اور دیکھتی بھی ہے, آیا ایک ولی کا روح نہیں دیکھتے ہیں اور نہیں سنتے ہیں؟ وہ سب کو پتا ہے, حدیث شریف میں ہے کہ جب قبر میں موت کے بعد میں انسان کے دفن کے بعد میں جو کہ فرشتے نکیر و منکر ہے قبر میں آتے ہیں, روح سے پوچھتے ہیں اور روح دیکھتے بھی ہے اور سنتے بھی ہے, بولتی بھی ہے. بے شک صحیح ہے. آیا ایک ولی کا روح, آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین تھی, خاتم الانبیاء تھی, آیا اس کا روح نہیں دیکھتے ہیں, نہیں سنتے ہیں؟ برابر دیکھتے ہیں. بے شک دیکھتے ہیں. جب آپ حضرت کی درگاہ میں آتے ہیں, عبداللہ صاحین رحمت اللہ علیہ جب حضرت کی درگاہ میں آتے ہیں, وہ ولی آپ کی چہرے کو اسکین کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں یہاں پہ کس مقصد سے آئی ہو؟ کیا کہنا ہے حضرت. آیا ولی کو آزمانے چاہتے ہو؟ آیا ولی کو کس شان میں گستاخی کرنا چاہتے ہو؟ کسی طرح آپ جب آپ ولی کے درگاہ میں آؤ گے, وہ ولی آپ کو اسکین کرتے ہیں. آپ ولی کو دھوکہ دینے کر نہیں سکتے. بے شک. اگر دل میں رکھو گے, اگر میں یہاں پہ آؤں گا, اگر میرا دعا قبول ہو جائے گا یہ ولی حق ہے, اگر میرا دعا نہیں قبول ہو جائے گا یہ ولی حق نہیں ہے. استغفر اللہ. ولی حق ہے. ایک فرض. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اما بعد, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیرا دیار ہے در سلام یا خواجہ, سبحان اللہ سبحان تیرا دیار ہے در سلام یا خواجہ, نہیں تجلیا ہے صبح و شام یا خواجہ. نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستوں کو, نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستوں کو, تیرا ایک نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ. تیرا ایک نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ. خواجہ کے عشق میں مجھے بتلا ہو تو کیا ملا, خواجہ کے عشق میں مجھے بتلا ہو تو کیا ملا. مرشد ملے, رسول ملی اور خدا ملا. جہاں میں شہنشاہ رتبہ معین الدین چشتی کا, جہاں میں شہنشاہ رتبہ معین الدین چشتی کا, سبھی کہتا ہے مستانہ معین الدین چشتی کا. نہ وہ مایوس رہتا ہے کبھی بھی اپنی قسمت سے, نہ وہ مایوس رہتا ہے کبھی بھی اپنی قسمت سے, جسے بھی مل گیا صدقہ معین الدین چشتی کا. قوت همداد نزوگ شورد هیچ خلل نیست ولی را به مات قوت همداد نزوگ شورد. ولی ان کی قوت همداد کبھی نہیں مر جاتے ہیں, کبھی بھی کم نہیں ہو جاتے ہیں, بلکہ موت کے بعد بھی ان کی قوت همداد میں ظاہر ہو جاتے ہیں. یعنی ولی کبھی بھی نہیں مر جاتے ہیں. جو شخص کے اولیاء کے بارے میں اگر کوئی چیز ان کے دل میں شک رہتے ہیں وہ مسلم نہیں ہو سکتے. دوسری, پیر مرشد کا بہت فرض ہے, یعنی ایک ولی کے ہاتھ پر بیعت کرنا, ایک پیر کے ہاتھ پر بیعت کرنا. اگر آپ ایک پیر مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرو گے, اگر سلسلے چشتیہ میں بیعت کرو گے, جیسے کہ خواجہ غریب نواز کے ہاتھ پر آپ بیعت کرتے ہیں, یعنی آپ کے پیر مرشد کے ہاتھ خواجہ غریب نواز کے ہاتھ ہے, خواجہ غریب نواز کے ہاتھ بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ ہے. سب ولیوں ویسے ہیں, یعنی اگر قادری ہے
نقشبندی ہے، سروردی ہے، یعنی جو کہ ایک ولی کے ہاتھ پر آپ بیعت کرتے ہیں حضرت علی کے ہاتھ پر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسری دف اور قوالی الگ ہے، یہ بھی ان کے بھائی ہے، ایک ہی خاندان سے ہے. دف بھی میوزک ہے. سان جو ہے، جو ہم قراءت، جو قرآن میں قراءت کرتے ہیں، یہ بھی قوالی ہے. جو قراءت کرتے ہیں، خوبصورت آواز بناتے ہیں. قراءت جب یعنی دل میں اس کو پسند کھینچتے ہیں، وہ بھی ایک ہنر ہے، یعنی دل کو کھینچتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام جب وہ ایک کلام پڑھتے تھے، جب وہ کلام پڑھتے تھے اور وہ پرندوں ان کی آواز پر سما کرتے تھے، رقص کرتے تھے. قرآن شریف میں ہے کہ یعنی داؤد علیہ السلام ایک عظیم الشان پیغمبر تھی. جب وہ کلام پڑھتے تھے پہاڑی میں، ہر جگہ میں وہ پرندوں اس کی آواز میں سما کرتے تھے، رقص کرتے تھے، وحش میں آتے تھے. یعنی آواز خوش جب کہ انسان قوالی سنتے ہیں، وہ انسان وحش میں آتے ہیں، اللہ کے عشق میں پاگل ہو جاتے ہیں، یعنی دل میں عشق پیدا چاہتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام، ان کا والد یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا. یہ قرآن شریف میں ہے. گوگل پر ڈالو آپ کو آتے ہیں. آیا یعقوب علیہ السلام شکر کیا؟ آیا مشرک ہو گئی؟ سجدہ کیا، وہی بھی سجدہ کیا. دوسری، اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنی کے فرشتوں تھی، آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ تعظیمی کا حکم دیا. آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی شکر کیا؟ سبحان اللہ. اللہ خود، اللہ کا سجدے کی ضرورت اس کو نہیں ہے کچھ بھی، وہ سب چیز سے بنیاز ہے. انسان جب فرشتوں انسان کا جسم بنا دیا، اس انسان اللہ اس کی روح سے انسان میں ڈالا. کسی مخلوق پر اللہ ان کی روح سے اس مخلوق پر نہیں ڈالا، صرف انسان پر. اللہ انسان کو بہت محبت کرتے ہیں. یعنی انسان جتنی کہ دنیا میں فتنہ کرتے ہیں، اس چیز کے باوجود بھی اللہ سب کے لیے مہربان ہے. سبحان اللہ. اور جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو فرمان دیا سجدہ کرنے کے لیے، سب فرشتوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن صرف شیطان نہیں کیا. صرف شیطان اللہ کو سجدہ نہیں کیا. دوسری، میں آپ سے یہی پوچھتی ہوں کہ جب آپ نماز میں سجدہ کرتے ہو، کس کو سجدہ کرتے ہو آپ لوگ ہر نماز میں؟ یعنی بہت لوگ ہیں خود کو صوفی بھی بولتے ہیں. ہم کی پرابلم یہی ہے، وہابی اسپیش دیتے ہیں، ہم لوگ وہابی کی طرف میں جاتے ہیں. جب کہ وہ اسپیش دیتے ہیں اور ہم اس کی طرف میں جاتے ہیں کیونکہ ہم کے پاس علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، علم معرفت نہیں ہے. آپ لوگ مجھ کو جواب دے کہ ہم نماز پر سجدہ کرتے ہیں، کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ سب بولتے ہیں اللہ کو. آیا اللہ کا جسم ہے؟ اللہ کی صورت ہے؟ اللہ کو سجدہ اس کا ضرورت ہے؟ آیا آپ کی سجدہ جو کرتے ہیں اللہ کو ضرورت ہے؟ آیا اللہ آپ کی محتاج ہے؟ اللہ بنیاز ہے. سجدہ وہی ہے جب اللہ آپ کے سامنے میں ہے، چاہے آپ ان کی قدموں پر قدم سر جھکا دیں، یعنی سر. اللہ کا جسم نہیں ہے، کیسے اللہ کے سامنے آ جائے؟ اللہ کا نور ہے. اگر آپ اللہ کے دیکھو گے اس دنیا میں آپ بے ہوش ہو جائیں گے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب ان کا نور تجلی کو دے گا، ایک ذرہ بے ہوش ہو گئے. یعنی اللہ کی ہم دیکھنے بھی کر نہیں سکتے اس دنیا میں، اور ہم اللہ کو کیسے سجدہ کر سکتے ہیں؟ اگر وہ لوگ بولتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی شرک ہے، صوفی لوگ کافر ہو گئے، مشرک ہو گئی.
آیا آپ تو پتھر کو سجدہ کرتے ہیں؟ آپ کو اور پوجا والے جو مندر میں ہے آپ اور اس کو کیا فرق ہے؟ جب بولتے ہیں کہ میں اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، اللہ آیا یہ پتھر یہ مصالح یہ مٹی اللہ ہے؟ نعوذ باللہ. یہ جو ہم کے زمین کو سجدہ کرتے ہیں اس کا وجہ یہی ہے کہ نفس کو پہچان، غرور کو توڑنے کے لیے، خود کو توڑنے کے لیے، اللہ کے حضور پر، اللہ کے عشق پر، اللہ کی محبت میں سب چیز کو لوٹا دینے کے لیے. یعنی اس ٹائم جب ہم اللہ کے حضور پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم وہ لوگ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کا سجدہ کرتے ہیں. اللہ کا حق کیسے سجدہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ آپ کے سامنے بھی نہیں ہے. وہ حق کی سجدہ کو ان کا بھی ضرورت، آپ کو سجدہ بھی ان کا کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ حق سے بھی نیاز ہے. حق بھی اس سے ہو، وہ کیسے حق کے محتاج ہے؟ ہمیشہ فتویٰ لگاتے ہیں. خواجہ غریب نواز جو کہ سلطان ہند ہے، جو لوگ ان کی خانقاہ میں جاتے تھے وہ قریبوں کے لیے ہندوستان میں 3 طرح لوگ تھی. ایک بہت حمیر تھی، بہت حمیر تھی. ان کا مقام حمیر تک بھی ہندو لوگ میں یہی ہے. جو حمیر ہے اس کو لوگ اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کو تکریم کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں. جو کہ ایک دوسرے ہے متوسط، دوسرے سیکنڈ، ایک تیسرے ہے سب سے نیچی. اس کو لوگ بہت اللہ سے جتنے کا اوجد ہے، اللہ سب کے اوجد کے پورا کرے. الہی نور ایمان عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما. الہی جان مال ہمیں مائے فضل فرما. الہی رسول اللہ عطا فرما. الہی دروزنا شرع شفاعت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم. یا الہی دسائی ما بسوی تو دراز است. یا الہی ہم کیا تو حق کی درگاہ پر کھڑے ہیں. یا الہی مارا شرمسار خجل مساز. یا الہی دعائے مارا قبول بفرما. یا الہی دعائے مارا قبول کن. یا الہی از گناہائی ما درگذر، بر گناہائی ما خط حرف قلم بکش. یا الہی تو آموزگاری، تو حلال المشکلاتی، تو دافل بلیاتی. یا الہی بلطف و کرمت، بلطف و فضلت از گناہائی ما درگذر، بر گناہائی ما خط حرف قلم بکش. تو آموزگاری. یا الہی ہنچ کی کردیم. یا الہی از روی نادانی. یا الہی بر گناہائی ما خط حرف قلم بکش. یا الہی تمام کسانی که اینجا برای دعا به درگاه حضرت آمده هم، یا الهی دعای همه را قبول بفرما. الهی تمام حاجت همه را برآورده بساز. یا الهی دلهای ما را از نور عشق ایمان منور مصفا بگردان. اللهم نور القلب مدبنی بانوار جمال الاکمال بکمال معرفتک. و صلی اللہ علی محمد و علی آله. دیکھیے کرار شیر شاہ نجف حضرت سیدنا علی کرم اللہ رضی اللہ تعالیٰ کا عالم کیا ہوتا. یہ فیضان حضرت سیدنا عبداللہ شاہ سائی رحمہ اللہ ہے. حیدرآباد میں پروگرام تھا. ہم کرناٹک کے دورے سے تمام بارگاہوں سے ہوتے ہوئے کسی نے کہا کہ بالکل محبوب نگر 90 کلومیٹر پر ہے. تو اس طریقے سے یہ خیال ہوا کہ حضرت نے بھی فرمایا کہ کافی تھک گیا ہوں، حیدرآباد کا پروگرام نہیں چاہیے. اتنے تھکنے کے باوجود بھی، بخار سے رہنے کے باوجود بھی آپ کی غذا بالکل سادہ اور معمولی ہے، اور آپ کی دعاؤں میں اللہ نے ایسی برکت رکھا ہے. جب مجلس جامع نظامیہ حیدرآباد ہو، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سرکار کی دعاؤں میں اللہ نے دیکھیے جس کو اصل سے محبت ہوتی ہے اسے نسل سے بھی محبت ہوتی ہے. سرکار نے فرمایا مولا میں میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت فرماؤ. جو ان سے دشمنی عداوت کرتا میں بھی اس سے دشمنی کرتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا. جب درود بھیجا جاتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ کے اہل بیت کا نام لینا بھی ضروری ہے، ورنہ وہ درود نامکمل ہے، وہ نماز ناتمام ہے. میں عرض کر رہا تھا میرے بہن صاحب کے لیے 60 کلومیٹر 65 کلومیٹر سے میری بہن آئی اور بستر پر ہے. اللہ چاہا تو کل سے اٹھا کر ان کو چلائے گا. دیکھیے میری بہن تو مجھ سے بار بار کہتی تھی پاشا ان کے لیے موت کی دعا کر. میں کہتا تھا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے مایوس مت ہو. آپ پانی پر دم کیے، میرے بہن بھائی صاحب پر نہیں کیے. الحمدللہ سن الحمدللہ جا کر دیکھیے
آج تر و تازہ ہے، ٹناٹن ہے، صحت مند ہے، آج دوڑ رہے بھاگ رہے اللہ کا کرم ہے۔ ایک بستر پر 7.5 برس گزارنے والا شخص جو موت و زیست کی حالت میں تھا، حضرت کے مدرسی کرامت سے ہو، یعنی مطلب تر و تازہ ہو کر پھر رہا۔ ایسے بیش بہا بہت ہی قیمتی کرامت ہے۔ اب آئیے بغیر کسی اس کے، آپ عربی اور فارسی، انگلش، اردو چاروں زبان پر اردو رکھتے ہیں اور فارسی کے بہترین شاعر بھی ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اتنے چھوٹے قریے میں آپ کس طریقے سے جنگل و بیابان سے ہوتے ہوئے یہ صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے یہاں تک آپ تشریف لائے۔ یہاں پر میڈیا بھی کھڑا ہے، میں چاہتا ہوں کہ حضرت